وقال تعالى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ذات رب العرش العظیم ہے، جو ذات احکم الحاکمین ہے، جو ذات رب العالمین اور علی کل شیء قدیر ہے، جس رب ذوالجلال کی بہت سی نعمتیں ہمارے اوپر ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، روئے زمین کے سمندروں کے پانی کے بوندوں سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما۔ جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کی آخری کڑی، نبیوں کے آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعے کا موضوع ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، امیر و غریب، لاچار، بے بس، فقیر، مالدار، بادشاہ، مختلف طریقے سے اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہم دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں جو منزل دائمی ہے، جو منزل ہمیشگی ہے، جو منزل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ جس ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، اس ٹرین کا آخری اسٹاپج، اس کا آخری پڑاؤ قبرستان ہے، دوسرے لفظوں میں موت۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا وقت پہلے آتا ہے، کسی کا وقت بعد میں آتا ہے، لیکن ہم سب کی ایک ہی منزل وہی قبرستان ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے نبی، اے محمد، آپ کے لیے دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جب آپ احادیث کی کتابوں کا اسٹڈی اور اس کو پڑھیں گے، تو وہاں آپ کو یہ ملے گا
کہ آخرت کی زندگی کے مد مقابل، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی حیثیت، دنیاوی زندگی کی اوقات صرف اور صرف سمندر میں ڈالی گئی اس سوئی کے برابر ہے جو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد اپنے ساتھ جو پانی کا قطرہ لے کر اٹھتی ہے، بس اسی قطرے کی حیثیت اس دنیا کی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ ترمذی ابواب الزہد پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس بستر پہ سوئے، آپ جس بستر پہ آرام کیے اور بستر پہ سونے کے بعد آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر داغ پڑ گئے ہیں، آپ کے جسم میں اس چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ چٹائی اچھی نہیں ہے، یہ بستر بڑھیا اور بہتر نہیں ہے۔ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ غِطَاءً یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے، ہم آپ کے لیے بہترین بستر کا انتظام کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہنے والے صحابی کو جو اگزامپل دیا، ان کو جو مثال دی، میرے بھائیوں اس پہ ذرا غور کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو مسافر اپنے سفر پہ ہوتا ہے اور سفر کی صعوبتوں سے پریشان ہو کر یا سفر سے تھک کر کسی سایہ دار درخت کے پاس کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ مسافر پھر اپنے سفر پہ چل دیتا ہے۔ جس طرح وہ مسافر اس سایہ دار درخت کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھا رہتا، اسی طرح میں بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں بھی اسی مسافر کی طرح ہوں۔ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی موت کا جام پینا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ نرم گرم بستر پہ سوئے، بہترین بستروں پہ آرام کرے، اور ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول کھردرے بستروں پر آرام کرے، ہم آپ کے لیے بہترین بستر کا انتظام کریں گے، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، کہ یہ ساری چیزیں ان کافروں کے لیے، ان یہود و نصارہ کے لیے اس دنیا میں ہے، ولنا فی الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حاضرین جمعہ، میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں تم سے پہلے ایک ایسا انسان تھا جو بہت بڑا ظالم، گناہگار، خطاکار، پاپی تھا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح نکل جائے تو میری باڈی کو، میرے جسم کو، میری لاش کو دفن مت کرنا، بلکہ اس کو آگ کے حوالے کر دینا، نظر آتش کر دینا، اور جب میرا جسم، میری لاش جل کر راکھ بن جائے، جل کر کوئلہ بن جائے تو اس راکھ کو ایک جگہ دفن مت کرنا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں ڈال دینا، الگ الگ جگہوں پہ ڈال دینا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو تم جانتے ہو کہ میں کتنا بڑا ظالم،
پاپی گنہگار اور خطاکار ہوں، میرا حشر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین مجھے کیا سزا دے گا، وہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اسی لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا بلکہ مجھے جلا دینا اور اس راکھ کو الگ الگ جگہوں میں پھینک دینا۔ میرے بھائیوں، وقت موعود پر اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے، اس کی وصیت کے مطابق اس کی اولاد نے، اس کے لڑکوں نے اس کے جسم کو جلا دیا، اس کی لاش کو آگ کے حوالے کر دیا اور اس کی راکھ کو الگ الگ جگہوں میں پھینک دیا، کچھ پانی میں پھینک دیا، کچھ کو ہوا میں اڑا دیا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس لاش کے باڈی کو، اس کے جسم کے پارٹس کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اس کے جسم کے اعضاء اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ وہ انسان پاپی تھا، خطاکار تھا، ظالم تھا، لیکن اپنے بچوں کو ایسی وصیت کر رہا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس شخص سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا، تو نے اپنی اولاد کو ایسی وصیت کیوں کی؟ وہ انسان جواب دیتا ہے، الہ العالمین تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ میرا بندہ بالکل ٹھیک بولتا ہے، اس نے جو بھی کیا وہ میرے خوف کی وجہ سے کیا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، فکر آخرت کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اس انسان نے اپنی اولاد کو ایسی وصیت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے اندر فکر آخرت تھی، خوف خدا تھا، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے قلب کے اندر تھا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کو سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی فکر آخرت، یہی آخرت کا تصور اور یہی خوف خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اداس ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آج مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے کرا سکوں، جس کو پڑھ کر میں توبہ اور استغفار کر سکوں۔ میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق اور گناہ، کون انسان عقیدہ رکھے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گناہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر تم تو جنتی ہو، تمہارے پاس جنت میں جانے کی سند موجود ہے، آخر تمہیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق کو سکھاتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی، مجھے ایک وظیفہ بتلایا کہ تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا، اور کوئی چھوٹا ظلم نہیں، ظلمن کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی درگزر نہیں کر سکتا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو الہ العالمین تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، تو میرے گناہوں کو درگزر کر دے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون سی چیز بار بار یہ دعا کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ یہی فکر آخرت، یہی آخرت کا ڈر، آخرت کا تصور، خوف خدا، اللہ رب العزت والجلال کا ڈر۔ میرے بھائیوں، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نہ کرتا گناہوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرا سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر اللہ رب العالمین سے کتنی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔
میرے بھائیوں، یہ بھی منظر بخاری شریف کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دکھوں کی ماری ہوئی، مجبوری کی ستائی ہوئی، پریشانیوں میں مبتلا ایک مجبور لڑکی، شوہر بیمار پڑا ہے، بچوں کے دانے دانے کے محتاج ہے، اپنے چچیرے بھائی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے چچا کے لڑکے، اے میرے چچا کے بیٹے، تیرے بہنوئی کی طبیعت خراب ہے، تیرے بہنوئی بستر مرض پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے دانے دانے کے محتاج ہیں، ہماری کچھ مدد کر دو تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے، ہمارے بچے کچھ کھا پی لے۔ آج وہ چچیرا بھائی جو اس کے دل میں، جو اس کے سینے میں ففولے جل رہے تھے، اس کو نکال کر پیش کرتا ہے، اپنے دل کا درد اس اپنے چچیری بہن کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری چچیری بہن ہو، سگی بہن نہیں، اور اسلام میں چچیری بہن کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے۔ آج تم مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، لیکن میری محبت وہی ہے جو کل تھی۔ میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات تم کو میرے پاس گزارنی پڑے گی، اس کے بعد جو کچھ تم کہو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ مجبوری کی ماری ہوئی وہ لڑکی، دکھوں کی ستائی ہوئی وہ لڑکی بہت کچھ سناتی ہے، لیکن اس چچیرے بھائی کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دکھوں کی ستائی ہوئی، شوہر بیمار پڑا ہے، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، بچوں کے دانے دانے کے محتاج ہے، شوہر بستر مرض پہ پڑا ہوا ہے اور اس کا بھائی ایک رات کا سودا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شوہر کو سلاتی ہے، اپنے بچوں کو نیند میں سلاتی ہے اور اپنے وعدے کے مطابق اس اپنے چچیرے بھائی کے گھر پہنچ جاتی ہے، دروازے کو دستک دیتی ہے، وہ چچیرا بھائی دروازہ کھولتا ہے، وہ لڑکی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھیں اشکبار ہے، کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے، چہرے کا رنگ افق ہو چکا ہے، سرخی آنے لگی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چچیرا بھائی اپنی چچیری بہن کا ہاتھ جھٹ سے پکڑتا ہے اور اپنے بستر کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ لڑکی چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی کہتی ہے، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم، کہ اے میرے چچا کے لڑکے، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچیرے بھائی، اللہ رب العالمین سے ڈر جا، اللہ رب العالمین کا خوف کھا۔ میرے بھائیوں، وہ چچیرا بھائی وہ لڑکی کہتی ہے کہ تیری اس بہن نے، تیری اس اللہ رب العزت والجلال کی بندی نے ابھی تک کسی غیر مرد کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، اور تو ابھی تک میرے ہاتھ کی کلائی تک تو پہلا وہ شخص ہے جو میرے ہاتھ تک، جو میری کلائی تک پہنچ گیا ہے، جو مجھے نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، تو اس مہر کو توڑنے کی کوشش مت کر جس کو اللہ رب العالمین نے تیرے لیے حلال نہیں کی ہے۔ ذرا سوچ کہ قبر کے اندر فرشتے تجھے کیا عذاب دیں گے، جہنم کی تپش اور جہنم کا عذاب اپنے دماغ میں بٹھا کہ فرشتے تجھے کیا عذاب دیں گے۔ میرے بھائیوں، اتنا سا جملہ اس چچیرے بھائی کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اب کیا تھا، وہ چچیرا بھائی کانپ گیا، تھرا جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری چچیری بہن، تو ایک کام پہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈری ہوئی ہے، تو ایک کام پہ اللہ رب العالمین سے اتنا سہمی ہوئی ہے، اور میری پوری زندگی گناہوں میں اور خطاؤں میں گزری ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے۔ جائے میری بہن، میں نے تجھے معاف کیا اور جتنا تجھے مال لینا ہے لے لو، میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی جانے لگتی ہے۔ آخر میں چچیرا بھائی کہتا ہے کہ اے میری چچیری بہن، جب اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن میرے عملوں کا حساب و کتاب مجھ سے لے، اور میرے عملوں کے حساب و کتاب کی پاداش میں، میرے عملوں کی جرم میں جب مجھے جہنم کی سزا سنائی جائے تو دربار الہی میں کھڑی ہو کر اتنا گواہی ضرور دینا کہ الہ العالمین، جب میں نے تیرا خوف، جب میں نے تیرا ڈر میں نے اپنے بھائی کو دلایا تو وہ ڈر گیا اور اس نے زنا کے ارادے کو ترک کر دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ذرا تصور کیجئے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو اس لڑکے کو زنا سے آخر وہ کون سی چیز تھی جو اس لڑکے نے زنا کے ارادے کو ترک کر دیا؟ آخر کس چیز کو اس نے اپنے ذہن و دماغ میں لایا اور اپنی چچیری بہن کے ساتھ جو زنا کا ارادہ کیا تھا اس کو ترک کر دیا؟ میرے بھائیوں، یہی فکر آخرت، یہی خوف خدا، یہی اللہ رب العزت والجلال کا ڈر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین
تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ الہ العالمین، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔